حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انجمن عارفی کے تمام اراکین مرحومین کی ارواح کو جناب سید انتظار حسین صاحب زیدی اور جناب نظر عباس صاحب میں علی محمد صاحب اور جناب ناصر حسین صاحب میں صابر حسین صاحب اور جو مومنین و عزادار گزشتہ برسوں تک مجالس میں شریک ہوتے رہے تھے اور اب بارگاہ الہی میں جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو، میرے والدین کی ارواح کو، اپنے جن کے والدین مرحومین ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی معطر اور پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اہم مگر مختصر گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ معظم آیت کلام الہی کے 22ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ حج کی 38ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے مخصوص بندوں کا، صاحبان ایمان افراد کا اور صاحبان تقویٰ شخصیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ اور ان کی حالت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے، ان لوگوں کا ڈیفینس کرتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے
مدافع بن جاتا ہے اور ڈیفینسو کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ کے مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اللہ ہر ایک کسی کا دفاع نہیں کرتا، صرف صاحبان ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ آج کائنات رنگ و بو میں عالم اسلام کے حوالے سے 73 فرقے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا منتخب اور پروردگار عالم کی نگاہوں کا مرکز اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسرے فرقے کو وہ تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر کہ ہم مومن ہیں، مومن نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح جیسے ان کے کہنے پر یہ خود مومن نہیں ہوتے، اسی طرح ان کے کہنے پر کوئی کافر بھی نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، جب یہ خود اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اپنا ایمان پروف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میرے پاس 40 منٹ ہے، صرف انہی 40 منٹ میں مجھے سمیٹ کر آپ کے سامنے کچھ افکار و نظریات پیش کرنا ہے۔ آپ کی حیثیت، آپ کی منزل، آپ کی رفعت، آپ کی شان اور آپ کا رتبہ اہل بیت کا دامن پکڑنے کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے آپ کو کیا کیا فیض اور کیا کیا کرامتیں حاصل ہوئی ہیں، ان کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم صرف مومنوں کا دفاع کرتے ہیں، یعنی اللہ جس کا دفاع کرے وہی مومن ہے، اللہ جس کا ڈیفینس کرے وہی مومن ہے۔ اور کریے گا، علماء کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، خطبہ کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، قاضی کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، مفتی کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، چندہ خور کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ توجہ دیجیے گا، اللہ جس کا دفاع کرتا ہے، اللہ جس کا ڈیفینس کرتا ہے وہی مومن ہے۔ تو آپ قرآن سے پوچھو، 72 فرقوں کا دفاع کرنے والے خود ان کے علماء ہیں۔ ایک کائنات میں اکلوتا فرقہ ہے جس کا نام شیعہ ہے، اس کا دفاع اللہ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کیسے کرتا ہے؟ 5-7 آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، 4 دن میں تیار ہو گئے ہوں گے۔ اب تو آپ بڑی باریک باتیں ماشاءاللہ سمجھنے لگے ہیں، جو خطیب کہنا بھی نہیں چاہتا وہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اور کریے گا تو ایکٹیو ہے، آمادہ ہے، آپ تیار ہیں، اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک آیت پڑھوں گا اور جناب ابراہیم کے حوالے سے جانتے ہیں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، نونہالوں، قوم کے شہزادوں، میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز لوگ، علماء کرام سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ 1,23,999 انبیاء میں اگر سب سے بڑا پیغمبر ہے، سب سے عظیم پیغمبر ہے، سب سے مخصوص پیغمبر ہے، سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے، سب سے برتر پیغمبر ہے، سب سے بہتر پیغمبر ہے، تو وہ جناب ابراہیم ہے۔ توجہ ذرا، ان ابراہیم کے لیے پہلا سورہ سنیے، سورہ مبارکہ آل عمران، 3 سورہ، آیت نمبر 66 اور جو کیجئے گا غور کریں نوجوان۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مشرکا وما کانا من المشرکین۔ ہمارا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا، اور وہ تو ہمارا پکا سچا مسلمان تھا، اور جو جانا ہمارا مخصوص بندہ تھا، ہمارا فرما بردار بندہ تھا، ہمارا وفادار بندہ تھا، ہماری ذات کو فالو کرنے والا، ہمیں تسلیم کرنے والا، ہمیں قبول کرنے والا، وہ حنیف تھا، باطل سے کترا کر چلنے والا، باطل کو روک دینے والا، جو
بتا دینے والا، درو گوئی کو ختم کرنے والا، توجہ دارا، وہ مسلم تھا، یہودی نہیں تھا، وہ نصارہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کس کو کہنا ہے اللہ کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ ارے بھیا جب سب سے بڑا رسول تھا ہمارے رسول کے بعد تو اس کے لیے کہنے کی ضرورت کیوں ہوئی کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے رسول بنا دیا تو یہ سوال کیوں اٹھایا کہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے؟ اگر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، ان کو یہودی نہیں کہا تھا، تو اللہ کو دفاع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ نے دفاع کیا، ان کو یہودی کہا گیا، اللہ نے کہا یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ تو پکا سچا مسلمان ہے، یہ مشرک بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہنا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے النساء، چوتھا سورہ، آیت نمبر 125، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا کلوس بنایا، اپنا نیرسٹ بنایا، اپنا مقرب بنایا، اپنا منتخب بنایا، بے مثال بنایا، بے نظیر بنایا، بے عدیل بنایا، لاجواب بنایا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا فرینڈ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے پہلے کیا کہا کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ یہ ہمارا خلیل ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124، وہاں پر ارشاد ہوا اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، لوگوں کا رہبر بنایا، لوگوں کا ہادی بنایا، لوگوں کا ریفارمر بنایا، لوگوں کو نجات دینے والا بنایا، ہم نے امام بنایا۔ توجہ جانا، پھر آگے بڑھ کر خود کہتا ہے سورہ مبارک النحل 16واں سورہ آیت نمبر 120، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولم یکن من المشرکین۔ ہمارا ابراہیم بہت پکا مسلمان تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہ میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم یہودی نہیں ہے، ابراہیم نصارہ نہیں ہے، ابراہیم مشرک نہیں ہے، ابراہیم کافر نہیں ہے، ابراہیم دہشت گرد نہیں ہے، ابراہیم باغی نہیں ہے، ابراہیم سرکش نہیں ہے، ابراہیم سرکار نہیں ہے، ابراہیم توجہ چاہا حد سے گزرے ہوئے نہیں ہے، ابراہیم دہشت گرد نہیں ہے، ابراہیم آتنکوادی نہیں ہے، ابراہیم بیکار انسان نہیں ہے، کیریکٹر کے خراب نہیں ہے، کردار کے خراب نہیں ہے۔ ایک لائن لگا دی دفاع کی، ڈیفینس کی، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ کیا کہا ابراہیم؟ ابراہیم ہمارا اب ہے، ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم امام ہے، ابراہیم معمار کعبہ ہے، ابراہیم صاحب ملت ہے، ابراہیم صاحب مناسک ہے، ابراہیم صاحب قربانی ہے، ابراہیم کعبے کا متولی ہے، ابراہیم شیخ الانبیاء ہے، شجرۃ النبوت ہے، ہمارا خلیل ہے، ہمارا دوست ہے۔ ابراہیم کو بیچ میں رکھا، ادھر سے مائنس کرتا چلا گیا، ہٹاتا چلا گیا۔ یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ غیبار نہیں ہے، یہ عیار نہیں ہے، یہ مکار نہیں ہے، یہ سرکش نہیں ہے، یہ سردار نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ حکومت کو نہیں مانتا، اور دوسری طرف کا اب ہے، رسول ہے، نبی ہے، خلیل ہے۔ اب دیکھو اللہ کس کا دفاع کر رہا؟ آپ کہہ رہے یہ ابراہیم کا دفاع نہیں۔ سورہ صافات 37واں سورہ آیت نمبر 83، اللہ نے کہا اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم تو شیعہ تھا۔ ذرا وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے، غور کریے گا۔
لائٹ دیکھے، کیفیت دیکھے، یہ شکل دیکھے، یہ فوٹو دیکھے، یہ تصویر دیکھے، یہ کھڑے ہیں ابراہیم اور اللہ دفاع کیا کر رہا ہے؟ اللہ ابھی کہہ کے گیا ہے کہ میں مومن کا دفاع کرتا ہوں، تو کہا ابراہیم یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اور ہے کیا؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب کچھ کہنے کے بعد میں کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ غور کریے گا، شیعہ کس کو کہا؟ ابراہیم کو۔ کب کہا؟ جب پہلے کہہ دیا یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، اب بھی بے حوقوں کے ساتھ بے شرموں کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی، غیرت داروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلم نہیں ہوتا۔ توجہ کریں گے، عجیب منزل۔ تو کس کا دفاع کیا اللہ نے؟ ارے خاموش بیٹھے، کس کا دفاع کیا؟ شیعہ کا دفاع کیا ہے، اور اللہ جس کا دفاع کر دے اسے ایمان کی سند شیعتے ہی لا ابراہیم، لفظ شیعہ پر ناز کرنا، لفظ شیعہ پر فخر کرنا، لفظ شیعہ پر افتخار کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا دفاع اللہ کرتا ہے۔ تو جناب تمہارا دفاع ملا کرتا ہے، ہمارا دفاع اللہ کرتا ہے۔ میں آپ سے بات چاہتا ہوں، میں نعرے چاہتا ہوں، میں چھپر اٹھوانا چاہتا ہوں، تو سن لیں اور بنیے گا۔ دیکھیں جس منزل پر آپ کی سماعتیں اور آپ کا طرز اور آپ کا انداز جا رہا ہے وہ مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اور کریے گا، اب میں بتانے جا رہا ہوں، یہ مجلس اکھاڑا نہیں ہے۔ یہ بابا علماء کرام پڑھتے ماشاءاللہ، ایک ایک لفظ کو سنیے، اپنے وجود میں اتاریے، فخر کیجئے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اللہ نے ہم کو کس نام سے روا تھا؟ شیعہ۔ اب شیعہ کے لیے ایک لفظ ہو رہا ہے، کیا ہے جناب؟ وہ کہا یہ تو رافضی ہے۔ رافضی، اسلام میں دو نظریے چلے، ایک رافضی اور ایک ناصبی۔ ان دونوں کو سمجھ لیجئے، ناصبی یعنی داعش، ناصبی یعنی باغی، ناصبی دشمنان اہل بیت، اور ہمیں رافضی کہا۔ رافضی کا ترجمہ کیا ہے؟ عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں رفض کہتے چھوڑ دینے کو، چھوڑ دیا، آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو آپ رافضی ہو گئے۔ ہمارا نام رکھا مسلمانوں نے کہ یہ رافضی ہے، اور میرے چھٹے شہنشاہ نے کہا کہ یہ نام تو قرآن میں اللہ نے اپنے وفاداروں کا رکھا ہے۔ جب تمہیں کوئی رافضی کہے تو برا نہ مانو، بلکہ اللہ کا سجدہ کرو۔ کہ کیسے مولا؟ کہ جب دربار فرعون میں 1,20,000 جادوگروں کو بلایا گیا، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کر انہیں سانپ بنایا، اور موسیٰ ڈرنے لگے تو اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں موسیٰ، وقت عصاکا، اپنے عصے کو ڈالو، یہ اژدہا بن کر ان کی 1,20,000 رسیوں کو نکل جائے گا۔ وہ اژدہا بنا اور نکل گیا۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو اللہ پر ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے، اور جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ یعنی پہلے دن بتا دیا کہ آدھا ادھورا کلمہ نہیں چلے گا۔ کیا کرنا پڑا؟ کیا کرنا پڑا؟ جاگنا ہے نا؟ کیا کرنا پڑا؟ آمنا برب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ کس کا ہے؟ رب موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ، رب ہارون ان کے مسیح کا تذکرہ، اور پورے قرآن میں محمد کو موسیٰ جیسا کہا،
تو جو موسیٰ کی امت کا کلمہ ہوگا وہی محمد کی امت کا کلمہ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیکٹ ہے، اس کو چیک کیجئے۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مومن ہو گئے، فرعون نے وہ غصے میں آ کر جلال میں آ کر لرزتے ہوئے کہا آغفستمونی، کیا تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک بندہ اگر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تو میں مجھ پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ فرعون نے کن کو کہا کہ تم رافضی ہو گئے؟ کنہیں کہا؟ جنہوں نے فرعون کو چھوڑا، باطل کو چھوڑا، ظالم کو چھوڑا۔ تو اس نے کہا رافضمونی، تم مجھے چھوڑ کر انتم رافضون، کیا تم رافضی ہو گئے ہو؟ ہمیں جو مسلمان کہتا ہے یہ رافضی، یہ رافضی، یہ رافضی، بھیا ہم نے کسے چھوڑا ہے؟ ان کا مطلب ہے اپنے والوں کو کیوں نے چھوڑا؟ ہم نے پکڑائی کا تھا جو چھوڑا ہے۔ یہ چھوٹی سی لفظ ہے، ان کو ذرا سمجھ لیا نا۔ چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رافضی۔ اور اگر تذکرے کے حساب سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری حدود ہمارے اوپر تک ہمیں ذلیل کرنے کی خاطر، ہماری اہانت اور عزت کرنے کی خاطر ہمیں کہا جاتا ہے رافضی۔ اور قرآن نے مہر لگائی کہ رافضی وہ ہیں جو فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ والے ہو جائیں، اور جو چاہا رسالت والے ہو جائیں، امامت والے ہو جائیں۔ چلو بھیا کمپرومائز کر لو مسلمانوں کہ ہم رافضی ہیں، ہم رافضی ہیں، ہم نے کسی کو چھوڑا ہے، مگر یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ تو ان کو جنہیں موسیٰ فرعون نے رافضی کہا، انہوں نے کس کو چھوڑا؟ فرعون کو چھوڑا، موسیٰ کو پکڑا۔ اگر ہمیں رافضی کہہ رہے ہو تو جنہیں ہم نے چھوڑا ہے انہیں فرعون بھی تو کہو۔ جی کیا خیال ہے؟ یہ ہم نے چھوڑا وہ فرعون ہوئے؟ عجیب بات ہے۔ اور ہم سے کہتے آپ نے مذہب چھوڑا، لیکن اب قرآن سے ایک چیز نہیں ہٹوں گا، اپنی ذاتی باتیں یا جملے۔ ارے بھائی آج کل تو جملوں کی سرکار چل رہی ہے، حکومت بھی جملوں کی، خطابت بھی جملوں کی۔ اب جملوں کا کیا کہنا؟ ذرا جملہ سمجھیے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کمال کی بات بلندہ فرمائیے۔ شیعہ ہمیں کہتے ہیں چھوڑ دیا، ہم نے کس کو چھوڑا؟ ایک آیت اور سنوا دیجو، سورہ حج 22واں سورہ، آیت نمبر 78 78 پڑھنا جا کے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ اپنے باپ ابراہیم کے نقش قدم پہ چلے، ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اور ابراہیم ابیکم تم سب کا باپ ہے، ہوا سماکم المسلمین انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کس نے رکھا نام مسلمان؟ حضرت میں اپنے معیار سے تو اترنے سے رہا، آپ کی سماعتوں کی خاطر میں غیر مضبوط بات نہیں کہوں گا۔ 40 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، منبر امانت کی جگہ ہے، خیانت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جاہل بنانے کا مقام نہیں ہے۔ کیا ہے حضرت ابراہیم؟ ابیکم ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ کی ملت پر ابراہیم کے راستے پر جاتے پر ان کے نقش قدم پر چلو۔ ابیکم وہ تمہارا باپ ہے، باپ ابراہیم کیا ہے؟ باپ۔ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي ذِي الْقَرْنِ وَفِي هَذَا، پہلے بھی انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور جب تک دنیا رہے گی انہی کا رکھا ہوا نام چلے گا۔ کسے رکھا؟ حضرت ابراہیم ہے سب کے باپ۔ مسلمان ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذہب بدلا، آپ نے مذہب بدلا، آپ نے چھوڑا۔ بھائی مذہب چھوڑنے والے کو رافضی کہتے ہیں نا، ہم نے کہا چھوڑا،
کی اولاد، چونکہ ابھی تم ابراہیم کہا، اندر سے نکل کے سنیے، سب کا مشترک باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ تو یہ 73 فرقے کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ اب ہم سے بتوجو کہ تم راضی ہو گئے، مذہب چھوڑ دیا، یہ بتاؤ کس نے چھوڑا مذہب؟ قرآن پڑھ کے بتاؤ باپ کا مذہب کیا تھا؟ میں کیا کہتا ہوں، تمہارے باپ کا مذہب کیا تھا؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں، اِنَّ مِن شِیَتِہِ، تمہارا باپ شیعہ تھا۔ تو جس نے شیعت کو چھوڑا اس نے اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑا۔ اولاد نے آپ کو شیعہ، حضرت ابراہیم نے دان رکھا وہ باپ ہے، اور باپ کا مذہب کیا بتایا قرآن نے؟ شیعہ۔ تو جو شیعہ نہیں رہا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اسے باپ کا مذہب چھوڑا۔ تو سب نے باپ کا مذہب چھوڑا نا، تو جس نے مذہب چھوڑا وہ باپ کا نہ رہا۔ جس نے باپ کا مذہب چھوڑ دیا اس کو میراث کہاں ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے میراث۔ توجہ چاہا، اور میراث کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا کعبہ ہے۔ جس نے مذہب چھوڑا ہے وہ باپ کے کعبے کی طرف اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ باقی ہیں جن کی پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کس نے چھوڑا اپنے باپ کا مذہب؟ جو شیعہ نہیں رہا۔ میں تک نہیں کر رہا ہوں، ایک فرقہ بتاؤ جس کا قرآنی نام ہو۔ جتنے بھی نام ہیں، کیا بریلوی قرآن میں ہے؟ کیا وہابی قرآنی نام ہے؟ کیا سلفی قرآنی نام ہے؟ کیا اہل کتاب قرآنی نام ہے یا اہل حدیث قرآنی نام ہے؟ ایک ہی ہے قرآنی نام، شیعہ۔ ہمارا نام ہے قرآنی نام۔ ہم نے نہیں چھوڑا اپنے باپ کا مذہب، 72 فرقوں نے چھوڑا۔ چاہے تو جملہ کہو، اب کیا شکایت کا موقع جو اپنے باپ کے نہ ہوئے؟ مدہوش ہو گئے، آدھے جملے پر مدہوش ہو گئے نا۔ تو 72 فرقوں نے اپنے باپ کا مذہب چھوڑا۔ حدیث نہیں پڑھا، تاریخ نہیں پڑھا، قرآن پڑھا، سورہ حج پڑھا، سورہ صافات پڑھا، آیات قرآنی پڑھا، خدا کا قول پڑھا۔ 72 فرقوں نے اپنے باپ کا مذہب چھوڑا۔ جو شہزادہ ابھی نہیں سمجھو گے، جو اپنے باپ کے نہ ہو وہ علی کے باپ کے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے 4 دن آپ نے تابڑتوڑ مجالس سنی ہیں، تو بشری طاقت ہی تو ہے، اور بڑے بڑے بیانات سنے علماء نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا۔ خدا سلامت رکھے ہمارے علماء اور خطبہ کو۔ توجہ کرے گا، حالانکہ وقت کم ملا خطیبوں کو، پوری بات کوئی بھی نہیں کہہ سکا، اور میں تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وقت کر لیا تو کیا ہوا جناب؟ اب بس ایک جملہ ذرا سا چھوٹا سا، اس کو ذرا سا نوٹ کر لیجیے گا ذہنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو پریشانی تو ہوتی ہے، قرآنی آیات کو جب اینالائز کیا جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ مشرک نہیں، خالی یہ نہیں کہا مشرک نہیں، ما کانا من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے نہیں، نہ اس کا خاندان مشرک، نہ اس کی قوم مشرک، نہ اس کا باپ مشرک۔ زندہ باد، خدا کی قسم، اگر سوئیں گے تو وجود سے خوشبو آئے گی۔ جو بات میں کہنے جا رہا، یہ بھی
نسبتیہ ہے، نسبتی من المشرکی، من یہ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ ہماری قوم سے بہتر من کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین و منی، من مانا ہے، یہ من والا رشتہ ہے خاندانی نسبی۔ حضرت ابراہیم کیا نہیں ہے؟ مشرک نہیں ہے۔ دو رکعت نماز پڑھیے گا، شکرانے کی جا کر اپنی ماں کے حق میں کثرت سے دعائیں کرنا، بغیر آج میں عجیب کیفیت ہے عزیزوں، اور وہ کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عدالت لگائے ہوئے ہے، ایویڈنس دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے، گواہیاں۔ ابراہیم مشرک نہیں، ابراہیم کافروں میں سے نہیں۔ میں لفظ بدل رہا ہوں، ترجمے کی ذمہ داری میری، اور کریے گا، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، حضرت ابراہیم کا باپ کافر نہیں۔ دیکھیں میری مجلس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ قوم کی عادت یہ کہ سنی سنائی چیزیں جو ذہن میں یاد ہے نا، ان پہ تو ڈانٹے دیتا ہے فوراً، لیکن جو نئی بات آتی ہے اسے گننے لگتا ہے۔ میں پریشان نہیں ہوں گا آپ کے خاموش رہنے پر۔ آپ سوچ رہے ہیں پہلی دلیل اللہ نے کیا دی؟ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں۔ دوسری دلیل کیا دی؟ ابراہیم کا باپ کافر نہیں۔ میں منبر سے حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں 37 جگہ پر اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، ابراہیم کا باپ کافر نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، حافظ جی نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، قاری صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، مسجد کا ملا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جمعراتی چندہ خور نہیں کہہ رہا ہے۔ ساتھی جگہ پہ کیا کہا؟ 37 ٹائم اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم دوسرے کے لیے ذمہ داری ہے بھائی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ساتھی پر عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ گواہی دے رہا، مشرک کا ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، ابراہیم کا باپ کافر نہیں، ابراہیم کا باپ دین سے دور نہیں، ابراہیم کا باپ مذہب سے خارج نہیں۔ کتنی دلیلیں دی؟ 37 دلیلیں دی۔ مگر عجیب بات کہنے جا رہا، یہ ہے تحقیق۔ سنو، یہ تحقیق ہے۔ ہر کالج مدد سے جامعہ اور ہر اسکول مسلمانوں کا چھان ماریے، لائبریری لے کے کتابیں نکالیے، 37 بار اللہ کی گواہی کے بعد بھی کہ حضرت ابراہیم کا باپ مشرک نہیں۔ جو بھی مسلمان کتاب لکھتا ہے وہ یہی لکھتا ہے، حضرت ابراہیم کے باپ تو مشرک تھے، باپ تو مشرک تھے۔ انصاف نہیں کریں گے اگر اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ ارے بھیا، جب اللہ نے 37 بار کہہ دیا کہ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں ہے تو تم کیوں لکھ رہے ہو کہ مشرک ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، زندہ بیٹھے ہو، 4 دن کی پامالی میں زندہ چھوڑا ہے، اگر زندہ بیٹھے رہو، مسئلہ ابو طالب کا نہیں ہے کہ یہ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کی تو پشتینی عادت ہے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کو مشرک کا، آپ سینسیٹیو نہیں ہوئے، حساس نہیں ہوئے، آپ سنجیدہ نہیں ہوئے، خاص طور سے اسٹیج میں شاید نوٹس لے لیا۔ نکالو کتاب، پڑھو تفسیریں، دیکھو تاریخ، ملاحظہ کرو روایات، احادیث کا جائزہ لو۔ ہر جگہ پہ کیا کہا؟ ابراہیم کا باپ تو مشرک تھا، مشرک تھا، مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ 37 بار کہہ رہا ہے مشرک نہیں تھا۔ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، اللہ سے بڑی کون گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ مشرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اور مسلمان پکڑے پڑا ہے، مشرک تھا، مشرک تھا۔ میں جب راز معلوم کرنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ 37 بار گواہی کے بعد بھی اللہ نے جو ایویڈنس پیدا کیا ہے، اس کے بعد بھی مسلمان نے ابراہیم کے باپ کو کافر کس بنا پہ کہا؟ بس ایک بنا پہ کہا کہ انہوں نے کعبہ بنایا۔ جا کر رزلٹ دو۔
سوچ لیجئے تھوڑی دیر تسبیح بھیجو اس کا ہاتھ دیکھے گا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں میری ہمیں ہاتھوں ملا کیا مرتبہ کا اللہ تعالیٰ نے سینتیس بار اگر اللہ تعالیٰ ایک بار بھی کہہ دیتا تو مسلمان کو بحیثیت مسلمان ماننا پڑتا کہ نہیں اور جہاں 37 بار کا تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کافر تھے وہ مشرک تھے ایک ہی بات ہے بس ابراہیم نے کعبہ بنایا تو ابراہیم کا باپ برداشت نہ ہوا میں تو کچھ کہہ گیا ابراہیم نے کعبہ بنایا ابراہیم کا باپ برداشت نہ ہوا تو جو کعبہ بنا ہے جب اس کا باپ برداشت نہیں تو جو کعبے میں قبر کے اندر قبر کے باہر یہ حشر ہے مگر ذمہ داری ہے کچھ بتانا چاہ رہا تو جس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا اور کہیے اگر کعبے میں علی جو پیدا ہوئے اب یہ پوچھئے اللہ سے اب کیا ہے اس میں گلٹی فیل کوئی ہے 3 سال کا بچہ میرے مجمع میں کئی سال کے ہو بولو بولو 5 12 یہ تو 12 تم کے ساتھ گئے 5 مولا علی کم پیدا ہوئے کعبے میں ٹھیک ہے ہم نے جس کو مولا مانا ہماری قوم کے 5 برس کے بچے نے بتایا وہ کعبے میں پیدا ہوا ہے
ماشاءاللہ 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 جلدی علی 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 بس 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 علی بغیرہ زندہ باد سلامت رہے علی کہاں پیدا ہوئے علی کا باپ آئے کہاں پیدا ہوئے کعبے میں اب آپ پوچھئے بڑے بڑوں سے وہ صاحب کہاں پیدا ہوئے وہ کا پتہ ہی نہیں یہ وہ احساس کمتری ہے جس سے مسلمان کہتا ہے انکار ہی کر دو کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے پر کیوں پیدا ہوئے تو اس کیوں کا جواب اللہ سے پوچھو میں ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور سنیے جھٹکے کا اسلام لانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اسلامی باگیشور دھاموں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہو گیا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے ارے کسی سے ماننا کیسا کرتی ہے کیسا آپ تمہارا سب کا مشترک باپ ہے آدم وہ بھی کعبے میں نہیں پیدا ہوا ہے نوح کعبے میں پیدا ہوئے نہیں ابراہیم تو معمار کعبہ پیدا ہوئے اسماعیل پیدا ہوئے اچھا ایک کو چانس بھی ملا حضرت مریم تھی اللہ کے گھر میں لیکن جب پیدائش کا وقت ہے کل نکلیے انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر ہے یا ولادت نہیں ہوگی مریم جو آلریڈی تھی اللہ کے گھر میں جب وہ ماں بننے کے قریب آئی تو کہا نکلو اور فاطمہ بنت اسد اپنے گھر تھی اللہ نے کہا آؤ آئی فاطمہ لیکن سسرا پڑ گیا گا جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں اللہ فرمائے آ جاؤ بی بی گھر میں آئی معلومات میں اضافہ کر لیجئے ہمارے کچھ خطیب جنہوں نے پڑھا میں نے بھی یہی پڑھا تھا پہلے لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا خانہ کعبہ کا دروازہ رجب کے مہینے میں 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا دروازہ کھلا ہے اور فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں آئی اللہ سے کہا دیوار میں نیا در بنا جو بنا کس لیے بنا علی کعبے میں پیدا ہوں گے جھوم ہوں گے کیوں پیدا ہوں گے علی آدم صفت اللہ ہے مگر مولود کعبہ نہیں نوح نجی اللہ ہے مگر مولود کعبہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر مولود کعبہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر مولود کعبہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے جناب سلیمان صاحب سلطنت ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے جناب داؤد صاحب سطوت ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے جناب یوسف مملکت حسن کے تاجدار ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے حضرت خضر صاحب اعجاز ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے حضرت شیش بڑے ہیں مگر مولود کعبہ نہیں ہے ایک پروردگار کسی کو کعبے میں چورے پیدا کیا علی کو چور پیدا کیا کہ خاموش آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اپنے چاہنے والوں سے نہیں کہا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں میں قبر میں آؤں گا نہیں ہوا تیرے علی کا مشرق بیجا نہیں ہوا تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا کعبہ تو دور مولود کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں بیٹے مسجد جانے تھے مندر میں نہیں ہوا اور کہا کس نے کہا اب بھی نہیں چھوٹو گے
چھوٹے چھوٹے جملوں کو عزت اور عظمت عطا کرنے والوں، یہ جملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پگڑے کے منبر سے کائنات تحقیق کو چیلنج کر رہا ہوں۔ 1,23,999 انبیاء میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، قبر کے عذاب سے نہ ڈرنا، میں آؤں گا۔ میرے علی نے کہا، میرے شیعوں گھبرانا نہیں۔ اللہ نے کہا چونکہ کسی نے قبر میں آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے کسی کو کعبے میں پیدا نہیں کیا۔ علی نے وعدہ کیا کعبے میں آنے کا، میں نے کعبے میں پیدا کیا۔ اب سنو فلسفی کیا ہے یہاں پر، کیا فلسفی ہے تو جو ملے گا۔ فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں مسلمان بڑا پریشان تھا، اور قبر کوئی امریکہ میں مرا، کوئی لندن میں مرا، کوئی آسٹریلیا میں مرا، کوئی ایشیا میں مرا، کوئی دبئی میں مرا، کوئی پاکستان میں مرا، کوئی بنگلہ دیش میں مرا، کوئی نیپال میں مرا، اور صاحب کوئی ہانگ کانگ میں مرا، اور کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، ایک ہی بات میں مرا۔ کیا علی ہر جگہ چلے جائیں گے؟ اور اگر چلے بھی جائیں تو قبر بنی، لحد بنی، کتنی گہری ہوتی ہے؟ لحد کے اوپر تختے آئے، برگے رکھے، پتھر رکھے، مٹی ڈالی، کون کلو مٹی، تو کیا علی ہٹائیں گے مٹی؟ او بے غیرت خاموش، تیری قبر کچھ بھی صحیح، کعبہ تو نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا کہ کیا مطلب کعبہ؟ ارے جسے کعبے کی دیواریں نہ روک سکے، تیری قبر کے راستے کیا روک پائیں گے؟ علی مولا، علی مولا، اس خوشی کا خاموش ہے بھائی۔ علی مولا۔ علی مولا، صرف 10 منٹ رہ گئے بس۔ علی مولا۔ اکیلا خطیب ہوں جو کہتا ہوں نعرے زیادہ نہ لگا، جو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں، ماشاءاللہ اور کے پاس وقت تھا گزرے، نعرے لگوائے، کوئی بات نہیں ہے، بہت ثواب ہے نعروں کا، مگر میری مجبوری، اور میں نے اپنی کچھ ذرا حد کو نام لیا، کھلا لیا ہے۔ حالانکہ مجھے یہ باتیں بھی نہیں پڑھنا تھی، مجھے تو خالی قرآن سنانا تھا۔ وہ فرمایا یہ منزل، اب گریز کی طرف آ رہا ہوں، کل 10 منٹ رہ گئے۔ عزیزوں، مجھے اس بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کرنا اور آپ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ کہاں آئے ہیں؟ حضرت عباس کی بارگاہ میں۔ وقت نہیں ہے خدا کی قسم، ابھی تو حلق بھی قلب نہیں ہوا، آپ ٹھنڈے ہو گئے، میری تمیزی ختم نہیں ہو، مگر ہمیں میزبان اگر خالی 5 منٹ مل جائے حاضری لگانے کے لیے تو بڑی بات ہے۔ بھائی بھاگنے والوں کا شکریہ، 1 گھنٹہ کم سے کم دیا تو چوکی پورے والے نے تو یہ بھی موقع نہیں دیا۔ کچھ نہیں ہوا مولا۔ اب کیا ہے؟ ایک شعر، حالانکہ میں تقریروں میں شعر نہیں پڑھتا، گریز کر رہا ہوں۔ یہ علی، میں آج یہ دل چاہ رہا تھا میرا کہ 1 گھنٹہ آپ کو حضرت عباس کے فضائل قرآن مجید سے سناؤ، اگر وقت نہیں ہے، نہیں بھائی 10 منٹ آ جائے، کوئی انتظار کوئی بات کرنا ہے۔ مجھے تو 6:40 پر پہلے ختم کرنا تھی، مرزا صاحب مجھے حکم دے گئے کہ 7 بجے تک، اور کریے، مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میرا کام ہو گیا، اور کریے۔ اب کیا ہے صاحب؟ ادھر ہے ابو طالب، ادھر ہے عباس، تحفظ اہل بیت کے دریا کے 2 کنارے، ایک کنارے کا نام ابو طالب، ایک کنارے کا نام عباس، اور درمیان میں ہے سفینہ اہل بیت۔ اب شعر سنیے اور کیجیے گا، دنیا کے
ہر محاذ پر غالب کا نام ہے. سن رہے؟ دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے. عباس دوسرے ابو طالب کا سلامت رہے. آپ کی مرادیں پوری ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں. مائیں بہنیں بیٹیاں قوم کی بچیاں یہ جوان جتنے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں شام ہونے کو ہے. یہ مجمع تو حد نظر مجمع ہی مجمع کہیں تھی لگنے کو جگہ ہے نہیں ہے. میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ کو ایک جملہ سناؤں گا بس کہ حضرت عباس کیا ہیں. جو چاہنا تو قرآن کی ایک آیت سنو. آیت یہ ہے یؤتی اللہ من یشاء من فضلہ. اللہ جس کو بھی دیتا ہے وہ اپنے فضل میں سے تھوڑا سا دیتا ہے. خلق کل شیء خلق کل شیء من فضل. اللہ نے ہر چیز کو فضل بنا کے پیدا کیا. آپ جاگ رہے وقت نہیں ہے مجبور ہو. یہ زمین کیا ہے؟ سنو قرآن سنو، آیتیں سنو. زمین کیا ہے؟ آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں. زمین کیا ہے؟ بولا کرو میرے ساتھ. زمین کیا ہے؟ فضل. آسمان فضل، ہوائیں فضل، گھٹائیں فضل، فضائیں فضل، آکسیجن فضل، جنت فضل، جنت عالی فضل، جنت نعیم فضل، جنت عالیہ فضل، جنت فردوس فضل، جنت خلد فضل، جنت عرن فضل، حور فضل، غلمان فضل، ملک فضل، فلک فضل، کرسی فضل، سدرۃ المنتہی فضل، عرش فضل، اکناف فضل، اطراف فضل، پہاڑ فضل، سمندر فضل، چمن فضل، ذرے فضل، پہاڑ فضل، رات فضل، دن فضل، صبح فضل، شام فضل، نیند فضل، بیداری فضل، علم فضل، فضل، اطاعت فضل، عبادت فضل، نماز فضل، حج فضل، کعبہ فضل، مسجد نبوی فضل، آدم کی صفت فضل، نوح کی نجابت فضل، ابراہیم کی خلت فضل، موسیٰ کا تکلم فضل، عیسیٰ کا ظہور فضل، اسماعیل کی وکالت فضل، حضرت ایوب کا صبر فضل، حضرت یعقوب کی شہامت فضل، جناب داؤد کی حکومت فضل، جناب سلیمان کی سلطنت فضل، اور گرے گا شفاعت فضل، محشر فضل، قیامت فضل، حساب کتاب فضل، نعمت فضل، برکت فضل، سعادت فضل، رحمت فضل، زندگی فضل، شہادت فضل. دنیا کے ذرے ذرے کے ماتھے پر لکھا ہے فضل، 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 فضل. ساری کائنات فضل ہے. اکیلا عباس ابو الفضل.
نہیں پڑھ سکا گا فضائل بس ارے فضائل کا مسائل کا ایک اور شب یہ ہمارے بھائی اپنے کے بڑے بھائی ہیں اور کریے گا کمال ہے اور کہا پڑھیے پڑھو اور سنیے گا اگر سننے کی طرح 2 منٹ بس یا 3 منٹ کون ہے حضرت عباس کا لقب بابل باب کہتے گیٹ کو دروازے کو ہوائی ہے جمع حاجت کی الف لام ہے استغراق کا باب الحوائج جہاں سے ہر حاجت ملے انجمن عارفی پکڑا بڑے مقدر والے ہو بڑے چالاک ہو ایسا دروازہ پکڑا ہے کہیں آؤ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے باب المراد ہر مراد پوری کرے باب الحوائج جو خاموش بیٹھے وہ شاید نہیں چاہتے مراد پوری یہ اندر سے نکل کے مست ہونا چاہیے میرا مولا ہے باب الحوائج اب کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو اور میرا عباس پوری نہ کرے کہیں کا صلہ ہے یہ کس چیز کا صلہ ہے نہ جانے عباس کے دل میں کس احساس نے کروٹ لی کہ اللہ نے اس لقب سے نوازا عباس نے اپنی پوری حیات پوری ہستی ایک کام کے لیے لگا دی سکینہ تک پانی پہنچ جائے ہاتھ کنڈے مشک چھدی سر کے 2 ٹکڑے ہوئے خواہش تھی آرزو تھی تمنا تھی جدوجہد تھی سید مسلسل تھی اب تو وقت نہیں رہی اب بات چلے تھے مشکیزہ لے کر اور بچی بس ایک جملہ سننا عزیزوں حضرت عباس سنو جوانوں جب بچانے کے لیے کافی جملہ نہیں ہے مولانا ماجد صاحب ذرا دیکھئے گا آپ کیا سن کر آئے اور کریے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نام رہا ہوں یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیاں سلامت ہے ہر چچا کی بھتیجی سلامت ہے بلایا حضرت سکینہ کے لیے پگڑے کے منبر سے کہہ رہا ہوں سرکار وفا کو گواہ بنا کر سکینہ میں حضرت عباس کی شہادت سے پہلے تو پانی مانگا انہوں نے کربلا پہنچ جا شہادت کے بعد پانی نہیں مانگا نفرت تھی پانی سے جب بھی پانی سامنے آتا تھا بی بی وہ پھرا لیتی تھی اور کہتے تھے یہی تو ہے جس کی وجہ سے میرا چچا مارا گیا حضرت عباس کی شہادت کے منبر سے پڑھ رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے نہیں حضرت عباس کی شہادت سے 1 سال 10 صفر تک 62 ہجری تک سکینہ میں پانی نہیں پیا پانی نہیں مانگا جانتے ہو جب اتنی پیاس پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے اب میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں آپ کے کیا معصوم قید خانے میں شہید ہوئے امام موسی کاظم سید سجاد غور کر رہے امام علی رضا امام محمد التقی امام علی النقی امام حسن عسکری امام جعفر صادق امام محمد باقر یہ سب کا شہید ہوئے قید خانوں میں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں خاردار تھا سب کے تھا مگر شہادت کے فوراً بعد جب غسل دیا گیا تو ہتھکڑیاں اتار دی گلے کے خاردار تھا کو نکالا باہر کی بیڑیوں کو نکالا بس سمیٹ کے مسائل پڑھ رہا ہوں اگر کوئی مر جائے میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ کریے گا کائنات میں ایک لاشا ہے جو چکلا ہوا دفن کیا گیا بات نہیں کرو گے سر نہیں بھی دو گے بڑھنا بس جو ایک میرا منجمن آئے گی ابھی ایک لاشا ہے اور وہ بھی 4 برس کا صرف سید سجاد نے جناب سکینہ کو حالت قید ہی میں دفن دیا پاؤں میں رسیاں تھی
रस्सियों में जगड़े जगड़े क्यों दफन किया? मेरे मौला ने हाथ सर का मारा और कहा, हाय रानी तूने क्या पूछ लिया? मेरा दादा सैयद सज्जा जब सकीना को दफन करने चला तो सकीना पर 1 साल की प्यास ने वो असर डाला था कि गोश्त हड्डियों से अलग हो गया। एक एक जोड़, एक एक टुकड़ा, ये गाड़ी की हड्डियां अलग हो गए, ये हल्के की हड्डियां अलग हो गई। भाई जाए एक मिनट रोक करिएगा, हड्डियां अलग हो गई तो जो दफन किया जनाबे सकीना को रस्सियों में बांधे बांधे रखो भाई, रखो। जो दफन किया एक बात सुने, रोक के उठाइएगा, अजीब हमारी मंजिल है। ये वक्त से पहले क्या हो रहा है भाई? बराबर है। सैयद सज्जाद ने, मेरे दादा ने सबको इमाम कह रहे, सकीना को मजबूरन इस हालत में दफन किया जो किया। अब जुमला सुन लो, इजाजत है कह दो, मौला से गुजारो का 1 साल से ज्यादा का वक्फा प्यास का गुजर गया था। हड्डियों के बदले